جی السلام علیکم، میرا نام محمد حذیفہ ہے اور آپ ایچ بی این آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ آج سے ہم فائیور کا کمپلیٹ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ فائیور کورس کی پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کورس ہوگا جس کے اندر ہم فائیور کو بیسک ٹو ایڈوانس سیکھیں گے۔ اگرچہ آپ ایک نیو فری لانسر ہیں، آپ فائیور پہ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ آلریڈی فائیور پہ کام کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ کورس آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اسکل ہے آلریڈی تب بھی یہ کورس آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل نہیں ہے تو بھی آپ کو یہ کورس فائدہ دے گا۔ اس کورس کے اندر انشاءاللہ آپ کو شارٹ سکلز بھی سکھائی جائیں گی۔ ایسی شارٹ سکلز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جنہیں آپ ہفتوں میں سیکھ کر فائیور کے اوپر کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم فائیور کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فائیور کا انٹروڈکشن لیں گے کہ فائیور ہے کیا، فائیور کے اوپر کس طرح سے بزنس ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کورس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ فائیور سے ڈالرز جنریٹ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ فائیور کیا ہے۔ فائیور ایک فری لانس مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر آپ اپنی سکلز کو سیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک ہنر ہے، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ کو ویڈیوز ایڈٹ کرنا آتی ہیں، آپ کو فیس بک ایڈز چلانا آتی ہیں، آپ کو شوپیفائی اسٹور ڈیولپ کرنا آتا ہے، تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی اسکل ہے تو آپ اس کو فائیور کے اوپر سیل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسکلز کو سیل کر رہے ہیں، جیسے یہاں وکس کی آپ کو سروسز نظر آ رہی ہیں، ڈفرنٹ لوگو ڈیزائن کی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ اس کے اوپر وہ بھی سیل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کام ہے، مطلب آپ کوئی بزنس آنر ہیں، آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ کی، لوگو کی یا بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ فائیور کے اوپر آرڈر کر کر وہ چیز بنوا سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ فائیور کے اوپر کیا کیا سیل کیا جا سکتا ہے۔ فائیور کے اوپر آپ سروسز کو سیل کر سکتے ہیں، پروڈکٹ کو سیل نہیں کر سکتے۔ پروڈکٹ کی سیلنگ کے لیے دراز اور امیزون، والمارٹ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے امیزون دنیا کی اس ٹائم سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے جس کے اوپر پروڈکٹس یعنی موبائل، ایسیسریز، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، کلاتھنگ کی ساری پروڈکٹس، یہ ساری چیزیں پروڈکٹس میں آ جاتی ہیں۔ اور سروسز میں کیا آتا ہے، آپ کی ڈیزائننگ کی سروس ہے، آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز ہیں، یہ سب کچھ سروسز میں آتا ہے۔ تو جیسے امیزون دنیا کی ٹاپ لیول کی مارکیٹ ہے جہاں پہ پروڈکٹس کی سیلز اینڈ پرچیز ہوتی ہے، اسی طرح فائیور سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر سکلز کی سیل اور پرچیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم فائیور کی پہلے ہوم اسکرین کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ فائیور کی ہوم اسکرین ہے، اس کے اوپر آپ کو فائیور کا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ ٹیبز وغیرہ، اور یہاں سے پھر ہم جب اب فائیور کو جوائن کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان آپشن سے مزید کیا کیا اس میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو فرنٹ پیج ہے انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ فائیور کے دو موڈ ہوتے ہیں، ایک سیلر موڈ ہوتا ہے، ایک بائر موڈ ہوتا ہے۔ سیلر موڈ یعنی جب آپ فری لانسر بن کر اس پہ اپنے پروفائل بناتے ہیں اور اپنی سروسز کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو سیلر موڈ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سیلر ہیں آپ فائیور کے اوپر۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان سروسز کو خریدتے ہیں جو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم بائر موڈ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اس ٹائم بائر موڈ میں آپ بیچنے والے نہیں ہیں بلکہ آپ سروسز کو خریدنے والے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ جب آپ فری لانس اکاؤنٹ بناتے ہیں اور آپ سیلر بن رہے ہیں، فری لانسر بن رہے ہیں فائیور کے اوپر، تو آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے، آپ نے سوچنا جو ہے وہ بائر کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یعنی کہ اگر بائر فائیور کے اوپر آتا ہے تو وہ کیا سرچ کرتا ہے کہ آپ کی سروسز سامنے آئے وہ آپ کی سروس کو خریدنے کے لیے کون سے کی ورڈز یوز کرتا ہے، کون سے ٹرمز یوز کرتا ہے، کون سے ورڈز یوز کرتا ہے کہ آپ جو سروسز بیچ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا فائیور کا انٹروڈکشن۔ ٹھیک ہے، اب یہ فرنٹ پیج ہے، اس کے اوپر آپ کو سرچ باکس ملتا ہے۔ کسٹمر جب بھی آتا ہے فائیور کے بارے میں یہ ہے، فائیور ایک ویب سائٹ بھی ہے، آپ اس کو ویب سائٹ پہ بھی گوگل کروم پہ بھی اوپن کر سکتے ہیں، اس کو آپ موبائل ایپ میں بھی اینڈرائڈ ہو یا آئی فون کہیں پہ بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب جو اس کے اوپر آرڈرز آتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ ڈالرز میں آتے ہیں ایک تو، اور دوسری چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل آرڈرز آپ کو یہاں سے ملتے ہیں، یورپ وغیرہ سے، مڈل ایسٹ سے، انڈیا سے، پاکستان سے بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ آرڈرز آپ کو انٹرنیشنلی یہاں سے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ وہاں کے لوگ زیادہ یہاں پہ آرڈر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سیکیورلی آرڈر کمپلیٹ کروایا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے فائیور۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سارا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اس پہ اکاؤنٹ آپ نے کیسے سیٹ اپ کرنا ہے، اس کورس کی آؤٹ لائن کیا ہوگی۔ ہم پہلے ابھی اس ویڈیو کے اندر فائیور کا انٹروڈکشن لے رہے ہیں،
دین پھر ہم دیکھیں گے فائیور پہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے، اکاؤنٹ بنانے سے پہلے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ جنہیں چینج نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے جب تک اس ویڈیو کو کمپلیٹ نہ دیکھ لیں آپ نے فائیور پہ اکاؤنٹ نہیں بنانا. اور پھر ہم انشاءاللہ آگے پھر دیکھیں گے کہ آپ نے پروفائل کو کس طرح کریٹ کرنا ہے، پروفائل کو کمپلیٹ کس طرح کرنا ہے، پھر اس پہ گگز کس طرح کی بنانی ہے، ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یوزر نیم کیا ہونا چاہیے، دین پکچر کس طرح کی لگانی ہے، ڈسکرپشن کس طرح لکھنی ہے. ہم کچھ اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پروفائل کو بہتر بنائیں گے، اسکلز کون سی ایڈ کرنی ہے، سرٹیفکیشنز کیسے ایڈ کرنی ہے، پھر فائیور کے سرٹیفکیٹس کیسے حاصل کرنے ہیں جو آپ کی پروفائل کے اوپر اپیئر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ فائیور کے ٹیسٹ کو کیسے پاس کر سکتے ہیں، چاہے وہ انگلش کا ٹیسٹ ہے چاہے وہ اسکل ٹیسٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے، اس کے بعد ہم کی ورڈ ریسرچ کو دیکھیں گے، پھر گگز بنانے کے اوپر ہم پوری کلاسز ہوں گی ہماری. اور دین پھر ہم موو کر جائیں گے، جب ہمیں آرڈر آتا ہے تو ہم اس آرڈر کو کیسے ڈیلیور کرتے ہیں، ہم کسٹمر سے بات کیسے کریں گے، آرڈر کو آن ٹائم ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اور پیمنٹ کو کیسے ریسیو کرتا ہے فائیور کا کیا سارا سسٹم ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے. اور دین جب آپ پیمنٹ کو ودرا کراتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا آپشنس ہیں، پیونیر کو ڈسکس کریں گے، پے پال کو ڈسکس کریں گے، دین پھر بینک اکاؤنٹ اور جائز کیش کو ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک فائیور کا کمپلیٹ کورس ہوگا. یہ اس بندے کے لیے بھی ہے جسے فائیور کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، یا جس کو کمپیوٹر کی بیسکس تو پتہ ہے لیکن اس کو کچھ بھی آگے نالج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، وہ فرسٹ ٹائم کمپیوٹر چلا رہا ہے یا ابھی نیا نیا اس نے کمپیوٹر چلانا شروع کی ہے. تو یہ وہ لوگ بھی اس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کو یہاں پہ اسکل بھی سیکھنے کو مل جائے گی اس کورس میں، اور فائیور اے ٹو زی کمپلیٹ سیکھنے کو ملے گا. تو پھر اس کے بعد ہم سیلرز کی بات کریں گے کہ فائیور کے اوپر کس ٹائپ کے سیلرز ہوتے ہیں، کتنی ٹائپس کے سیلرز ہوتے ہیں، اور ان کی کیا کیا اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ہے فائیور کا بیسکس انٹروڈکشن. تو امید ہے آپ کو فائیور کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ہم اس کو نارمل اگزامپل سے سمجھنا چاہیں تو جیسے ہمارے ہاں بازار ہوتے ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، فزیکلی جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آپ دیکھتے ہیں شاپ آنرز ہوتے ہیں جو چیزوں کو سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی شاپس کریٹ کی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور اس میں وہ اپنی پروڈکٹس یا اپنی سروسز کو لکھ کے یا رکھ کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جاتے ہیں ایز اے بائر، وہاں پہ چیز کو خریدتے ہیں اور اس طرح پیمنٹ کی لین دین ہوتی ہے اور سیلر وہاں سے ارننگ کرتا ہے. سیم یہی چیز جب آن لائن دنیا میں آتی ہے تو وہاں پہ ہم اس طرح کی ہمیں مارکیٹ پلیسز دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ فائیور کا انٹروڈکشن ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بائر فائیور کے اوپر آتا ہے اور سرچ کرتا ہے تو اس کے سامنے کیا چیز آتی ہے. بائر کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایپ ہے یا کمپیوٹر ہے، وہ یہاں پہ آ کے لکھے گا. بالفرض ایک بندہ ہے جسے اپنے اسکول کے لیے ویب سائٹ بنوانی ہے، وہ یہاں کے لکھے گا اسکول ویب سائٹ. جیسے ہی اس نے اسکول ویب سائٹ لکھا تو اس کے سامنے کچھ سروسز شو ہونا شروع ہو گئی ہیں فائیور کے اوپر. اب یہ سب وہ سیلرز آ رہے ہیں، ان کی گگز آ رہی ہیں. گگ فائیور کے اوپر گگ بولا جاتا ہے سروس کو، یعنی جو سروس آپ پرووائڈ کریں گے فائیور کے اوپر، ایک کریں، تین کریں، چار کریں یا سات کریں یا اس سے زیادہ کریں، تو وہ جو ایک سروس ہے اس کو ایک گگ بولا جاتا ہے. اب یہ جو گگ ہے، اب جب میں نے سرچ کیا ایز اے بائر اسکول ویب سائٹ تو میرے سامنے یہ ساری گگز آئی ہیں. اب میں دیکھتا ہوں ان میں سے مجھے جو گگ اچھی لگتی ہے میں اس کو اوپن کروں گا. مجھے اس کی پرائسنگ نظر آ رہی ہے، 35,000 میں یہ بنا کے دے رہے ہیں، ڈیزائن کر کے دے رہا ہے. اس طرح ڈفرینٹ جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، اور یہاں پہ کچھ فلٹرز بھی آپ کو نظر آتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے. ابھی جسٹ ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اب یہ کس ڈفرینٹ سیلرز نے اپنی شاپس بنائی ہوئی تھی اور میں اس فائیور کی مارکیٹ میں گیا اور میں نے اپنی ڈیمانڈ لکھی کہ مجھے یہ چاہیے. تو جیسے ہی میں نے لکھا تو میرے سامنے بہت سارے سیلرز آ گئے. میں نے پھر ان کی پریزنٹیشن کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اچھا اس نے پریزنٹ کیا ہوا ہے. میں اس کی کیک کو اوپن کروں گا، دین اس کے پھر آرڈر پلیس کر دوں گا. جب میں آرڈر پلیس کروں گا تو میرے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کٹ ہو کے فائیور کے پاس ریزرو ہو جائے گی. اور جب سیلر جو ہے جس کو آرڈر پلیس کیا ہے وہ آرڈر کمپلیٹ کر دے گا تو پیمنٹ جو ہے وہ فائیور ریلیز کر کے سیلر کے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا. تو اس لیے پیمنٹ یہاں پہ سکیور ہے. آپ چاہے سیلر ہیں یا بائر ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ فائیور کے اوپر سکیور ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کام کروائے اور آپ کو پیمنٹ نہ کرے، یا آپ کسی کو کام نہ کر کے دیں اور آپ اس سے پیمنٹ لے لیں. تو
تو ایسی یہاں پہ کوئی بھی پاسبلٹی نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ آپ کو اس طرح سے آپ فائیور کے اوپر سے سروسز کو خرید سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں پہ ایز اے فری لانسر فائیور کو دیکھنا ہے. تو فری لانسرز جو ہیں وہ فائیور کو جب دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلا ان کے کویشچن ذہن میں یہ آتا ہے کہ فائیور کیا ہے, اسے ہم نے ڈسکس کر لیا. پھر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم فائیور کے اوپر کیا سیل کریں گے. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا, پروڈکٹس تو سیل کر نہیں سکتے, آپ سروسز کو سیل کریں گے. پھر کویشچن یہ آتا ہے کہ سروسز کون سی سروسز سیل کریں گے. اب اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا انٹرسٹ کس سروس کے اندر ہے, مطلب آپ کا انٹرسٹ گرافک ڈیزائن میں ہے. اگر آپ تھوڑے سے کریٹیو مائنڈ ہیں تو پھر آپ کے لیے گرافک ڈیزائن اور ویڈیو ایڈیٹنگ کی فیلڈ ہے. اور اگر آپ تھوڑا ٹیکنیکل مائنڈ ہے پھر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ویڈیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیولپمنٹ اور پروگرامنگ وغیرہ میں جا سکتے ہیں, اگر آپ نے ابھی تک کوئی اسکل ڈیسائیڈ نہیں کی. تو جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں, آپ اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا انہیں سیکھنا شروع کریں. جہاں پہ جس جگہ پہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے اس اسکل میں آپ ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. تو فائیور کے اوپر اگر آپ اسکلز کی ڈیمانڈ چیک کرنا چاہیں تو فائیور خود اس ترتیب کو یہاں پہ رکھے ہوئے. جس چیز کی, جس اسکل کی, جس نش کی کیٹیگری کو نش کہا جاتا ہے. یعنی کہ جب کہا جاتا ہے آپ کس نش میں کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم گرافک اینڈ ڈیزائن نش کی نش میں کام کر رہے ہیں, ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نش میں کام کر رہے ہیں. کیٹیگری نش سیم ورڈ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیمانڈ کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ گرافک اینڈ ڈیزائن کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر. نارمل بات نہیں ہو رہی, صرف اس پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر جو سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے فائیور اس کو اٹھا کے فرسٹ پہ لے آتا ہے. جیسے یہاں پہ اب گرافک اینڈ ڈیزائن کی سیل فائیور کے اوپر سب سے زیادہ ہوتی ہے تو فائیور اس کو فرسٹ پہ لے آیا. اس کے بعد ڈیمانڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکنڈ پہ لے آیا. اس کے بعد رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کو لے آیا, پھر ویڈیو اینڈ اینیمیشن کو لے آیا. تو اس طرح سے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ چلتی جاتی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کو آپ نے فائنلائز کر لینا ہے. بالفرض آج ہم نے یہاں پہ گرافک اینڈ ڈیزائن کو فائنل کر لیا کہ ہم نے گرافک اینڈ ڈیزائن میں کام کرنا ہے. تو جب آپ کیٹیگری کو فائنلائز کر لیتے ہیں تو اب آپ نے ان کیٹیگریز کی طرف نہ ڈائیورٹ ہونا ہے اور نہ ہی آپ نے ڈیوائڈ ہونا ہے کہ کبھی آپ گرافک اینڈ ڈیزائن پہ گگس بنا رہے ہیں, سروسز ایڈ کر رہے ہیں, اپنی پروفائل کو سیٹ اپ کر رہے ہیں, اور کبھی آپ پروگرامنگ اینڈ ٹیک میں چلے جاتے ہیں, کبھی آپ میوزک اینڈ آڈیو میں چلے جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو نقصان دے گی اور آپ فائیور کے اوپر کبھی بھی ایک کامیاب سیلر نہیں بن پائیں گے. تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے ایز اے فری لانسر, آپ نے اپنی کیٹیگری کو فائنلائز کر لینا. تو جب آپ نے گرافک اینڈ ڈیزائن کو فائنلائز کر لیا, اب آپ نے باقی سب کو اسکپ کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ اس کے اندر میرے پاس سب فیلڈ, مین کیٹیگری تو یہ ہے, مین فیلڈ تو یہ ہے, اس کے اندر بھی سب کیٹیگریز ہیں. آپ سب نشیز میں آپ ایکسپرٹ ہوں یہ تو دور کی بات ہے, آپ صرف ایک کیٹیگری کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس میں بھی مکمل ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے اندر بھی آگے بہت ساری کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں آپ کو. لوگو اینڈ برانڈنگ کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ آرٹ اینڈ السٹریشنز میں جاتے ہیں, کچھ ویب ڈیزائن ایپ کی جو بنتے ہیں ڈیزائن وہ بناتے ہیں, آئیکنز وغیرہ, اور کچھ جو ہے وہ پروڈکٹ وغیرہ کی, گیمنگ وغیرہ کے, کچھ ویژول ڈیزائن کرتے ہیں جیسے امیج ایڈیٹنگ ہوگی, پریزنٹیشنز بنانا, ریزیومے ڈیزائن کرنا. تو اب آپ نے ان میں سے سب کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے. ایک سے دو کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک سلیکٹ کریں گے. تو جو ایک کیٹیگری ہے وہ ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ڈیزائن سلیکٹ کر لیں, آپ ریزیومے ڈیزائن سلیکٹ کر لیں. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں, آپ ایسا نہیں کہ پورے گرافک ڈیزائنر بنیں گے تو آپ فائیور کے اوپر کام سٹارٹ کریں گے, نہیں, بلکہ آپ کسی ایک سب کیٹیگری کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. بالفرض اگر آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ریزیومے ڈیزائن کو, یعنی سی وی بنانا, سی وی کو ریزیومے بولا جاتا ہے. تو اب آپ نے جب سی وی ڈیزائن کو سلیکٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سی وی بنانا تو 1 سے 2 دن میں آپ سیکھ جائیں گے, تو آپ تیسرے دن فائیور کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اور بھی یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں جو آپ 1-2 دن میں سیکھ کے تو آپ فائیور کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے. تو آپ نے اب یہاں پہ پہلا کام کیا کیٹیگری سلیکٹ کی, دوسرا کام سب کیٹیگری سلیکٹ کی. سٹارٹ میں صرف آپ ایک کر لیں, اس کے اوپر پھر ہم نے جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں, 2 سٹیپس آپ لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم نے اس جو کیٹیگری کو سلیکٹ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کے اندر کتنے آلریڈی سیلرز ہیں, کمپٹیشن کتنا ہے. ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ مارکیٹ کے اندر ایک شاپ بنا رہے ہیں اور آپ
یہ دیکھے بغیر بنا رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اس چیز کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. آپ کپڑے کی شاپ بناتے ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا جس جگہ میں شاپ بنا رہا ہوں یہاں پہ اس کے خریدار ہیں یا نہیں ہے. تو کیا اسی طرح فائور کے اوپر جب آپ ریزیومے ڈیزائن پہ گگ بنا رہے ہیں یا سی وی کی گگ بنا رہے ہیں, پوسٹر ڈیزائن کی گگ بنا رہے ہیں, تو پہلے آپ چیک کرتے ہیں کیا اس کی فائور کے اوپر ڈیمانڈ ہے, کیا اس کے کسٹمرز موجود ہیں, کیا آلریڈی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو آرڈرز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو جب آپ یہ چیز چیک کر لیتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر کام کرنا اور ریسرچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ریسرچ میں بلکہ ہم یہی کچھ کرتے ہیں. تو جب آپ کو ڈیمانڈ پتہ چل جاتی ہے تو دوسری چیز آپ کیا چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کمپٹیشن کتنا ہے. یعنی اگر ایک مارکیٹ کے اندر آپ نے شاپ بنائی, بیکری بنا لی, اب وہاں پہ آلریڈی 20 بیکریاں اور جو اس علاقے کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہی ہیں, تو اب آپ کی جو بیکری بنانا ہے وہ آپ کے کمپٹیشن کو ٹف, مطلب ہم بولیں گے یہاں پہ کمپٹیشن ٹف ہے. اور ایک وہ ایریا آپ ڈھونڈتے ہیں, یعنی ایک وہ سکلز کا وہ ایریا ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ آلریڈی کوئی شاپ نہیں ہے, آلریڈی کوئی گگ نہیں ہے, کوئی سروس نہیں ہے یا بہت کم ہے. تو وہاں پہ آپ کو آرڈرز ملنے کے اور وہاں پہ آپ کی کا کمپٹیشن جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ ایک تو ڈیمانڈ ہونی چاہیے اس اسکل کے اندر, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن کم ہونا چاہیے تاکہ آپ, کیونکہ آپ نیو سیلر ہیں تو آپ کو تاکہ آرڈرز زیادہ ملنے کے چانسز ہوں. تو یہ تو بات ہوگی. یہ 2 سٹیپس جب آپ اس ویڈیو کے اندر آپ کے لیے ٹاسک ہوگا کہ آپ نے اپنی کیٹیگری کو سلیکٹ کرنا ہے, دین آپ نے اپنی سب کیٹیگری کو سلیکٹ کرنا ہے, دین ریسرچ کیسے کرنی ہے وہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. اور اکاؤنٹ آپ نے ابھی تک نہیں بنانا جب تک کہ ہم یہ ریسرچ وغیرہ کمپلیٹ نہ کر لیں. اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فری لانسر کتنے انکم یہاں سے جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں, ہر سکل کی اپنی ارننگ اور ہر سیلر کی اور ہر بندے کی اپنی ارننگز ہیں. یہاں پہ ہم جسٹ ایک کو اوپن کرتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ایک گگ آ رہی ہے, یہ 5000 میں ایک سی وی ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں, اور یہ 1000 پلس اس کے پاس ریویوز ہیں. ریویوز یعنی کہ جن لوگوں نے ان سے بنوائی اور ان کو ریویوز دیے. اور اب ریویوز دینے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے, یعنی اگر 2000 لوگ سی وی بنوا رہے ہیں, 1500 1300 لوگ سی وی بنوا رہے ہیں, آرڈر کر رہے ہیں, 700 800 یا 1000 لوگ جو ہے وہ ریویوز دیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنے آرڈرز ملے ہیں. اس طرح بہت ساری سروسز ہیں, سی وی کے علاوہ بھی بہت ساری سروسز ہیں. گرافک ڈیزائننگ میں آپ نے جو کیٹیگری سلیکٹ کیا آپ اس میں ریسرچ کریں, آپ کی جو فیلڈ آپ کو جو کام آپ کو آتا ہے, آپ کو پریزنٹیشنز بنانا آتی ہیں, آپ کو سی وی ڈیزائن کرنا آتا ہے, آپ کو پورٹ فولیو ڈیزائن کرنا آتا ہے, آپ کو ویب سائٹس بنانا آتی ہیں, کچھ بھی ڈیزائن کرنا آتا ہے, آپ اس کے اوپر پہلے سلیکٹ کر لیں اور پھر اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہے فائیور اور اس طرح سے اس کے اوپر ورک ہوتا ہے. اب اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اپنی کیٹیگری کو فائنلائز کرنا اور اپنی سب کیٹیگری کو فائنلائز کرنا ہے. پوری ویڈیو میں اگر کہیں پہ آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر ہم ریسرچ کرنی ہے. جو کیٹیگری یا جو ٹیگز ہم نے سرچ کر لیے اب ہم ان کے اوپر ریسرچ کرنا سیکھیں گے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.